برباد کیا ہے دو تین چیزوں نے، جن میں سے ایک ہے ملی نغمے. وہ چٹو جملہ بڑا وائرل ہوا تھا. میں نے کہا تھا ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے، زوال آتا ہے تو پھر ہر جگہ آتا ہے. کسی سے سن رہا تھا سوورینٹی، میں کہا کیڑی انگریزی ہے سوورنٹی، سوورن سے ہے. عزت کی بات ہوئی ہے تو آپ نے کہا وکلا کو بھی ساتھ میں ملا لینا چاہیے. وکلا کو اس ایشو سے ہٹ کے ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ جو ہم ایک وکلا اتحاد کی بات سنتے تھے اور ہم کہتے تھے جی وکلا میں بڑا آپس میں جوڑ ہے اور نکلتے ہیں، اور تحریک جس طرح جو چلائی تھی اس وقت ججز کی بحالی کے لیے، اب وکلا بٹے ہوئے تقسیم ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی پی ایم ایل این والا ہے تو کوئی پی ٹی آئی والا ہے، یعنی کہ انصاف لائرز فورم ہے، اور ادھر پی ایم ایل این والے ہیں، اعظم نذیر طاہر ہیں، ناصر بھون گروپ. تو یہ وکلا کا اتحاد اسی طرح سے کیا اب یہ تو سپلٹ نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ سپلٹ ہی رہے گا یا اکٹھے ہو جائیں گے کبھی؟ کیونکہ ججز کے اس خط کے معاملے پہ بھی اکٹھے نہیں ہوئے. نہیں، وہ اس میں یار ایک سادی سی بات ہے. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، عدیم ہاشمی مرحوم کا شعر ہے. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. میرا ایک جملہ بڑا وائرل ہوا تھا. میں نے کہا تھا ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے، زوال آتا ہے تو پھر ہر جگہ آتا ہے. آپ کے ٹکٹس دیکھو، آپ کے پولیٹیشنز، آپ کے نام نہاد دانشور. میں کل کسی سے سن رہا تھا سوورینٹی، میں کہا کیڑی انگریزی ہے سوورنٹی، سوورن سے ہے. فوج کو فوج، مال کو مال روڈ، ہال روڈ کو ہال روڈ، کو پتہ نہیں حال چڑھے ہیں. تو آپ کے اپنے پروفیشن میں کیا ہے؟ اس لیے چونکہ یکجہتی کہیں ہے نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن کا اپنی اذانوں کے وقت پہ اتفاق نہیں. فیس اٹ. لوگ کہتے ہیں تلخ باتیں، میں نے کہا تلخ باتیں تو کرنی ہیں. اولاد اگر آپ کو ٹریک سے اترتی ہوئی یا اس کا فوکس خراب نظر آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ اس کو شاباش دیتے ہو، آپ اس کو شرم دلاتے ہو، آپ اسے آئینہ دکھاتے ہو. ہمارا تو اذان، اچھا اذان میری اور آپ کی اذان میں کوئی گھنٹے کا فرق ہو تو سمجھ میں آتی ہے، فرق تو 2 منٹ کا ہے. یہ کیا دکان لگائی ہوئی آپ ایک وقت میں؟ جہاں میں رہتا ہوں گیٹڈ کمیونٹی ہے، 3 اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی مجھے، چونکہ اذان کا ویسے پتا ہے. ادروائز یو کانٹ میک آؤٹ. 3 بندے، ایک شروع ہوا، ساتھ ہی 5 سیکنڈ بعد اگلا. اچھا گلی محلے میں ہم اکٹھے نہیں، فرقے شرکے. تو آپ ایک زندہ قوم ہے فلانا. اس ملک کو برباد کیا ہے 2-3 چیزوں نے، جن میں سے ایک ہے ملی نغمے. وہ چٹو اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. جیڑیاں کروڑاں بچیاں جہیز دے انتظار وچ بیٹھی ہیں، او تے ساڈیاں سیاسی بیبیاں، یہ ایک ہیں. ہم تو اتنے خبیث لوگ ہیں، عورتوں کا کوٹا رکھا ہے اسمبلی میں، وہاں بھی بیگمات. ہم تھا کوئی پرنسپل آئے گی، کوئی سائنس اسٹوڈنٹ آئے گی، کوئی ڈاکٹر آئے گی، کوئی فلانا آئے گا، کوئی نہ، ہر چیز تو کھا پی جاتے ہیں. کبھی گھر دیکھا ہے ریسنٹلی جو شہید ہوئے ہیں صدر ایران کے، ان کا گھر دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھنا. 3-4 مرلے کا ان کے. اچھا وہ ریسنٹلی وہ پرائم منسٹر کا جی تزئین و آرائش، وہ کا دی تزئین تے کا دی آرائش، آن والا نے بھی پتا بھوکے ننگے نے. اچھا آئی جی پنجاب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، 15 کروڑ دے دیں، میں نے فل پروف سیکیورٹی. اور میں نے اپنے پروگرام میں کہا، میں نے کہا فل پروف سیکیورٹی صرف وہ ہے جو موت کا رستہ روک سکے. تو ادھر تو ابراہم لنکن سے لے کے کینیڈی تک قتل ہوتے ہیں. یہ کون سا کام ہے؟ بادشاہ درباروں میں قتل ہوتے رہے. چھوڑو یار ان کا. اچھا حسن نثار صاحب، آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اٹ. ایک تو یہ کسان جو اسکینڈل تھا اس پر تو حیران کن طور پہ کہہ لیں یا یہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جی جو کوئی نیچے دفتری کے لوگ تھے، بیوروکریسی کے لوگ تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا. اور انوار الحق کاکڑ صاحب تو اب بھی کہتے ہیں دھڑلے سے کہ جی جو کیا فیصلہ وہ بالکل ٹھیک کیا. دوسری طرف جو پی آئی اے پرائیویٹائز ہونے جا رہی ہے، اس میں جو نام سامنے بڈرز کے آئے ہیں، جن لوگوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، وہ سب کے سب لوکلز ہیں، جس میں اومنی گروپ کا نام بھی آ رہا ہے، یعنی کہ زرداری صاحب سے کنیکٹڈ ہیں. پھر ایک اور بھی ہیں، وہ بھی زرداری صاحب سے کنیکٹڈ ہیں.
پھر ہمارے شاہد خاقان یار عباسی صاحب وہ چھوڑ کیونکہ دیں ان کی آپ، آلریڈی ایئر لائن ہے وہ بھی ہیں اور دیگر اور مدتوں تو پہلے ویئر آر وی ٹیکنگ پی آئی اے ناؤ نہیں 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 ول پی آئی اے دس کو چھوڑ ایسٹ ٹو ہیل نیشنل پی آئی اے ایسٹ پی ول آئی اے آلسو کو بی گیون چھوڑیں. ٹو ون آف میں نے اٹس اون. سالوں پہلے ایک جملہ 20 بار بولا، وہ ایک ہوتی ہے ریپیٹیشن، ایک ہوتا ہے ری انفورس کرنا کسی بات کو، بار بار دہرانا. ہمارے ورد کیا ہیں، یہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی. میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جو بدماشیہ ہے، اور بدماشیہ مائنڈ یو گالی نہیں ہے، جس کا معاش بد ہے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، جس کا معاش بد ہے وہ بدماش ہے، یہ کوئی گنڈا گردی نہیں ہے. تو میں اس وقت ہی کہتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بس چلتا تو یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دیتے. کیا تھا یہ؟ پہلی بار میں نے 7-8 سال پہلے یہ بات کی تھی. اب اور کیا ہوتا ہے؟ تو ٹھیک ہے، میری پریشانی ایک ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر بیچنے کو کیا ہوگا؟ سلیو ٹریڈ تو ختم ہو گئی ہے، ورنہ پاکستانی بیچ دیتے ہیں. یہ جن کا ملک ہے، باقی یہ جو ہے نا، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور فلانا ٹمکانا، یہ جنجنے ہیں سارے کے سارے. یعنی 80 کروڑ سے زیادہ نواز شریف صاحب نے اپنے ذاتی، اپنی جاگیر، اپنے گھر کے گرد دیوار بنوائی تھی. اب 15 کروڑ کا فوڈ پروف سیکیورٹی. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ تزئین و آرائش. کس ملک میں یہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، جہاں مائیں بچے لاوارث چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب آپ مجھے بتا دو اس میں کیا بیچتی ہے پی آئی؟ یہ وہ حسن نثار صاحب، کمیونٹی آخری ہے، سوال یہ آپ سے وہ پوچھنا آخری چاہ رہا بات تھا سنیں، میں. یہ وہ کمیونٹی ہے جو لوہا کھا گئی. سٹیل مل لوہا، ریلوے لوہا، پی آئی اے لوہا. کیوں؟ ان کو نوٹ اور ووٹ، نوٹ بینک اور ووٹ بینک. پی آئی اے میں جو للو پنجو ٹوٹا پجا، ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا نہیں کراچی میں، اور جج صاحب نے پوچھا کہ وہ تم کیا کہندا جی میں نے بی اے میتھمیٹکس میں کیا ہوا ہے. پوری وہ لوگ ششدر رہ گئے. یہ سارے اخباروں میں تھا 3-4 دن پہلے. انہوں نے کہا میتھمیٹکس اسپیلنگ اس کو وہ نہیں آئے. یہ کون ہوگا؟ کس نے بھرتی کرایا ہوگا؟ اور نہیں، ان کا چھوڑے. آخری سوال حسن نثار صاحب آپ سے. عمران خان صاحب کے کیسز سائفر، دوسری طرف عدت میں نکاح، اور توشہ خانہ بی القادر بھی ہے، ضمانتیں ہو چکی ہیں. سائفر اور عدت میں نکاح کیس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے ڈو یو سی عمران خان صاحب کمنگ آؤٹ ان دا نیکسٹ فیو ویکس اور یو میں سے منتھ اور سو، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی اندر ہی ہیں؟ آپ نے اپنے پروگرام کا آغاز ہی غلط بیانی سے کیا تھا. آپ نے مجھے قرار دیا تجزیہ نگار یا پتہ نہیں کیا. میں کوئی تجزیہ نگار نہیں ہوں. یہ کسائیوں والا کام ہے. ایک پکڑی ہے چاپاں دا گوشت ہے، پٹھ دا ہے، گردن دا ہے، فلانے دا. میں دوسرا آپ نے کہا کہ صحافی وہ ہوتا ہے جس نے یا رپورٹنگ میں مار کھائی ہو یا چلے کاٹے ہو رات کو نیوز روم میں. میرا کوئی تعلق نہیں. میں پیریوڈیکلز کا لکھنے پڑھنے والا آدمی تھا، بس حالات مجھے گھیر گھار کے لیے ہے. تو یہ دونوں غلط. اس لیے تو میں اس طرح کے ٹیبے نہیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی گروتھ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ. اور آخری مثال یہ سن لیں، بھٹو کے مزار پہ رون کے جس ضیاء الحق کے بارے میں یہ اس کو بیچتے رہے پہلے 2-3 سال جب تک وہ بک رہا تھا، چونکہ جعلی تھا، وہ ختم ہو گیا کہ اس کا ادھورا مشن پورا کریں گے. اس پہ کبا ویٹ کرنا پسند نہیں کرتا. تو زندگی موت کا تو مجھے نہیں پتا. باقی نیلسن منڈیلا کتنی دیر رہا ہے، اس کے سائز کا صدی میں لیڈر ہی اور کوئی نہیں دکھائی دیتا.